والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظون، اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپتے ہیں، جو حصے چھپانے چاہیے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، اریاں لباس نہیں پہنتے کہ لباس پہن کے بھی ننگے نظر آتے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی عزت و عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی۔ فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ اس معاملے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں پر وہ لائق ملامت نہیں، یعنی وہاں اگر اپنی خواہشات کا اظہار کریں تو اس پر ملامت نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکشول ڈیزائرز کی تسکین کے صرف دو ہی مقامات ہیں، اور آج کے دور میں تو صرف بیوی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اور طریقے ہیں وہ درست نہیں۔ دنیا میں جنسی تعلقات یا سیکشول ریلیشن شپس جو ہیں، ان میں بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہیں اور پاکیزہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، یا اس کا تصور بھی نہیں ذہن میں لانا چاہیے، اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اور اپنے خیالات کو اس طرح پاکیزہ بنانا چاہیے کہ ایسی کوئی خواہش دل میں باقی نہ رہے، ایسی نفس کشی ہو، ایسا اپنے آپ کو مارا جائے کہ ایسا کوئی خیال تک دل میں نہ آئے۔ یہ سب غیر فطری ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے۔ اسلام میں ایسی پاکیزگی نفس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے اس رویے کو عبادت نہیں بتایا۔ دوسری ایکسٹریم دنیا میں کیا پائی جاتی ہے کہ کسی بھی روک ٹوک اور کسی بھی پابندی کے بغیر بس آزادانہ ملاپ ہو، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جہاں رہبانیت کو پسند نہیں کیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، وہاں ایسی آزادی کی بھی اجازت نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو دراصل وہ زیادتی کرے گا۔ کچھ اور چاہنے میں پھر کیا آتا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں زنا بھی آتا ہے، لواطت آتی ہے، یا ماسٹربیشن، یعنی کوئی بھی شہوت رانی کے طریقے جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہوں، ان سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو ان فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے صرف نکاح کا طریقہ ہی جائز رکھا گیا۔ اور نکاح سے مراد ایسا نکاح جو عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے، جس سے ایک خاندان کو وجود میں لایا جائے۔ یعنی نکاح کا مقصد محض شہوت رانی نہیں، نکاح کا مقصد صرف چند ڈیزائرز کی تکمیل نہیں، بلکہ نکاح کا مقصد ایک خاندان کی تشکیل بھی ہے، عورت کو ایک تحفظ فراہم کرنا بھی ہے۔ اس میں عورت کی اجازت ضروری ہے، اس کا ولی موجود ہونا چاہیے نکاح کے لیے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، اس کے مہر مقرر ہونا چاہیے، مہر ادا ہونا چاہیے۔ اور جو نکاح ان شرائط کو پورا نہ کرے وہ پھر نکاح نہیں۔ اسی لیے وقتی طور پر نکاح کر کے محض اپنی ایک خواہش پوری کر کے پھر انسان چھوڑ دے تو اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حلالہ کرنے اور کرانے والے کو ملعون قرار دیا گیا۔ پھر اسی طرح نکاح شغار جائز نہیں۔ شغار ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی مرد سے کر دے اور بدلے میں اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے اور دونوں عورتوں کا حق مہر مار دیا جائے، یعنی عورت کے بدلے میں عورت کا تبادلہ کر لیا جائے
لیکن عورت کے حصے میں کچھ نہ آئے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ باب ہے، نکاح کے تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نکاح ہی کو ایک ذریعہ تسکین قرار دیا گیا، اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا، صرف تزکیہ نفس ہی کافی نہیں، بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اس میں ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی افراط تفریط انسان کی ساری عبادات کو ضائع کر دینے والا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی تعلیم دی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی کیسا ہو، اس میں بھی ناجائز اور غیر فطری طریقوں سے منع کیا گیا ہے۔ نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ نکاح عبادت ہے، یعنی جائز طریقے پر خواہشات کی تکمیل عبادت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ عبادت؟ ان کو حیرانی ہوئی، تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص حرام طریقے سے ایسا کرے تو وہ گناہ ہے، اور اگر حلال اور جائز طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ جذبات بھی اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں۔